اگر ہماری توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو جائے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ بھی تیرے لیے ویسا ہی بن جائے گا. اللہ ویسا بن کے تجھے نوازے گا. اگر تیرا یہ ذہن بن جائے نا کہ جو اللہ مجھے دے گا وہ مجھے ہی دے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر تجھے ہی عطا فرمائے گا. لیکن امید رب کرے اور امید رحمت کی, اس کے کرم کی, اس کی عطا کی. ہاں ایک پہلو ضرور سوچ کے رکھنا چاہیے اس موضوع پر. ساری دنیا نکما کہہ دے تو بیٹا ماں باپ کے نزدیک نکما نہیں ہوتا. باپ بیچارہ ایک غلطی بچہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے, دوسری کرتا ہے تو جاتا ہے, تیسری جگہ بھی اس کے حصے کی معافی مانگنے جاتا ہے, بڑا کچھ کرتا ہے. پھر ایک وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب باپ مجبور ہو کے اخبار پہ اشتہار دیتا ہے کہ میں نے اسے آگ کر دیا ہے, اب میں اس کے سیاہ سفید کا مالک. کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلی غلطی پہ ابا جی ایسے کر دیتے ہیں جی, دوسری پہ کرتے ہوں گے. کب کرتے ہیں؟ جب بولے جب حد ہو جاتی ہے. اور ایک دو اشتہار نہیں ہوتے. آپ سویرے اخبار کھولیں, اخبار کے اندر کے صفحات کا مطالعہ کریں تو شاید درجنوں اشتہار ہوتے ہیں آنکھ نامے کے. بھئی کس باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹا جس کے لیے اس کی امید ہے کہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, وہ لکھ کے دے دے کہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں بیٹے کے ساتھ؟ کس کا دل کرتا ہے؟ اور پھر یہاں تک نہیں ہوتا, بلکہ آپ قانون جاننے والے لوگوں سے کبھی پوچھیں, وہ آنکھ نامہ لوگ عدالتوں میں جمع کراتے ہیں. کہتے ہیں جی میں نے تو اخبار میں نکال دیا, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق, اماں کہتی ہے میرا کوئی رشتہ نہیں. کیوں؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب بچہ حد کر دے, جب بچہ 1 2 3 4 غلطیوں پہ ایسا, اللہ بھی بندے کو سزا دیتا ہے. لیکن کب؟ جب بندہ باز ہی نہ آئے, بندہ توبہ کرے ہی نہ, رجوع ہی نہ کرے, سوچے نہ کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے. ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنا کے زندگی گزارتے ہیں, ایک ذہن بنا کے, بلکہ لوگ گناہوں کے نام بدل کے وقت گزارتے ہیں. ہم اپنے نفس کا بت بنا کے سارا وقت اسی کی پوجا پہ معاذ اللہ لگا دیتے ہیں. بس یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے, چوتھی بات صحیح کوئی نہیں. اسی کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں میرے بھائی. رحمت الہی کا غلط تصور اپناتے ہیں. او میرے بھائی, کسی بندے کی مجبوری تو معاف ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے زیادتی کرے تو وہ معاف, اس کی معافی. جس بچے کو پتا ہو نا استاد کو کہ اس کے واقعی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی, استاد اسے سزا نہیں دیتا. جس کا پتا ہو کہ واقعی یہ بیمار تھا تو استاد اسے کلاس میں کھڑا نہیں کرتا. جس کا پتا ہو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے, جان بوجھ کے کر رہا ہے, استاد اسے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور زیادہ مارتا ہے, کہتا ہے تو نالائق ہے, تو جان بوجھ کے کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کی رحمت ہے, ہر ایک پہ برستی ہے. لیکن ایک بندہ کھڑا ہی ہو جائے رب کے مقابلے میں, وہ نہ نماز پڑھے, نہ مسجد آئے, نہ کوئی کام کرے, نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے, نہ وہ کبھی اللہ سے استغفار کرے, نہ وہ کبھی جائز کام کی طرف توجہ کرے, ساری زندگی حرام کٹھا کرے, ناجائز کرے, تو اب تو نے حد کر دی. تیرے پاس غضب آیا نہیں, بلکہ تو نے غضب کو آواز دی ہے. تو نے اللہ کے غضب کو, بولیے, اللہ کے غضب کو, غضب ہونا اور ہوتا ہے اور غضب کو آواز دینا, بولیے, غضب کو آواز دینا, ان میں فرق ہے میرے بھائی, یاد رکھیں. ہم آواز دیتے ہیں غضب کو, غضب ہوتا نہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ یاد رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے. ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بیوقوف کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احمق ہے, وہ بیوقوف ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں. اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے, تو بیوقوف ہے. صبح سے شام تک لگا ہوا ہے, میں نے نہیں اللہ ماننی, میں نے نہیں تیری ماننی, معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی. شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے, بخش دے گا. تو بیوقوف ہے, تو بیوقوف ہے. تو بتانا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ اور فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا, اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے, شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا, اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا. استاد مہربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیل کیوں کرتا ہے امتحان میں؟ بولے, استاد باپ ہوتا ہے نا, اس کا دل کرتا ہے شاگرد فیل ہو جائے, تو کیوں کرتا ہے؟ لیکن شاگرد نے زیادتی کی, اس نے پڑھا نہیں, اس نے
میں نے کہا باپ آق نامہ لکھواتا ہے، مجبور ہو کے لکھواتا ہے نا۔ او بھائی یاد، بڑی پیاری مثال ملا رومی لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے گاؤں کی ایک بی بی تھی، اس بی بی نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا۔ دیہاتوں میں نا بوڑھی مائیں بچڑے کو پیڑا دیتی تھی اور نام بھی رکھ لیتی تھی، کسی نے مٹھو نام رکھا ہوتا تھا، کسی نے کوئی نام۔ کہتے ہیں ماں نے بچڑا رکھا ہوا تھا، اماں اس کو آواز دیتی تو بچڑا دوڑا آتا، اماں اس کو پیڑا کھلاتی، بچڑا بڑا پیارا تھا، جوان ہو گیا۔ اماں اس لیے بچڑا پال رہی تھی کہ جب بچڑا بڑا ہو جائے گا تو ہل کے اندر بچے اسے لگائیں گے، کھیتی میں ہل چلائیں گے۔ بچڑا بڑا ہو گیا، اماں کے بیٹے کہنے لگے اماں لا، تو نے بڑا کھلا پلا لیا، اس سے کوئی کام لیتے، ہل کے آگے لگایا تو کہنے لگا میں نے تو نہیں چلنا۔ اماں کے پاس آئے، کہنے لگے یہ نہیں چلتا، اماں کہنے لگی چلو ٹائم دو تھوڑا، سمجھ جائے گا۔ پھر موقع دیا، پھر آئے، کہا اماں اب تو ہم نے اس کے ناک میں نکیل بھی ڈال دی ہے لیکن اب بھی یہ ہل میں چلنے کو تیار ہے۔ مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کہا اماں سے، اماں کہنے لگی چلو تھوڑا ٹائم اور دے دو، سیانا ہو جائے گا۔ تھوڑا ٹائم اور دیا، ڈنڈے بھی مارے لیکن وہ سیانا ہونے کو تیار ہے۔ اب اماں کے پاس آئے تو اماں مجبور ہو گئی، دل نہیں کرتا تھا، کہنے لگی جاؤ پھر کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ وہ گیا کسائی کے پاس، اسے کاٹا گیا، اس کی کھال اتاری گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھا گئے لوگ۔ وہ ماں رو رہی تھی، لوگوں نے اماں سے کہا تجھے تو بڑا پیارا تھا، تو نے کٹوا کو دیا۔ تو اماں کہنے لگی پیارا تو بڑا تھا پر مانتا نہیں تھا، پیارا بڑا تھا، کاش بات مانتا، مقصد پورا کرتا تو کبھی بھی کاٹا۔ بھائی رب کریم نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جلے، اللہ کی رحمت نہیں چاہتی جہنم میں جلے، پر بندہ مانتا ہی نہیں، یہ تیار ہی نہیں ہوتا، یہ سویا ہوا ہے سویرے، یہ وہ گپے لگا رہا ہے عصر کے وقت چوراہے پہ کھڑا ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس نے ساری زندگی میں درجنوں لطیفے سیکھ لیے، ہزاروں کہانیاں سیکھ گیا، قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس نے زندگی کی ہر چالاکی سیکھ لی ہے، نہیں سیکھی تو اپنے رسول کی حدیث نہیں سیکھی، نہیں سیکھا تو دین کی ضروری باتوں کو نہیں سیکھا۔ اب رب کی رحمت تو نہیں چاہتی کہ بندہ جہنم میں جائے، وہ تو مہربان ہے، لیکن رب کریم کا قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام پورے نہیں کرے گا اسے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اصل بات یہ ہے کہ اللہ نہیں مسلمان کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا، مسلمان اپنی مرضی سے چھلانگے لگا رہا ہے، یہ خود چھلانگے لگاتا ہے، یہ باز نہیں آتا۔ آپ یقین کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دیانتداری سے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کا ہماری دنیا داری کو بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہماری دنیا کو بھی اس غلطی کا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوست؟ کچھ گناہ ایسے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اس گناہ میں ہماری دنیا کا بھی کوئی فائدہ۔ جو آدمی جھوٹے لطیفے سناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کوئی فائدہ نہیں اسے، لوگ 10 منٹ ہنستے ہیں اور باہر جا کہتے ہیں یار یہ تو کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہے، وہ عقل ہی نہیں، کیا فائدہ کمایا اس نے، کیا نفع لیا اس نے۔ جو آدمی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، 2 4 5 10 آدمیوں کی غیبت کر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا چغل خور ہے، کیا کمایا اس نے زندگی میں، کچھ حاصل کر لیا اس نے۔ ہمارے بہت سارے گناہ میرے بھائی وہ ہیں جن کا ہماری دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے دین کو تو فائدہ ہو جائے، دین کو تو فائدہ ہو جائے۔ صرف زبان کے ذائقے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں، 10 منٹ کی مسکراہٹ ہے جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑتے پھر جا رہا ہوں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے مسلمان کو کہا ہے کہ تیرا رب تو چاہتا ہے کہ بس تو آ جا، وہ تجھ پہ رحمت نازل کر دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، جو آدمی 1 سے لے کر 31 تاریخ تک ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ لینے جانا پڑتا ہے کہ تنخواہ گھر آ جاتی ہے؟ بول کے بتائیں۔ پھر بھی جانا پڑتا ہے، وہ کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے، پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ ڈیوٹی پوری کرنے کے باوجود تجھے تنخواہ لینے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے ابھی آئی نہیں کل آنا، ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے پرسوں آنا، یہ بھی ممکن نہیں کہ فوراً او خدا کے بندے تو آتا ہی نہیں خدا کی رحمت لینے، تو اس کے گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، تو توجہ ہی